میرے ذہن میں بھی ہے کہ ان اوقات کو میں ضائع نہ کروں، بلکہ کچھ قوم کے لیے، کچھ علاقے کے لیے کچھ مواد جمع کروں اور کچھ یادگار اس لمحات کو بنا سکوں۔ دو چیزیں آپ نے کہی ابھی کہ میں سی ٹیٹ کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں، مجھے سی ٹیٹ کو کوالیفائی کر کے اس کے بعد ٹیچر کی بھی تیاری کر رہے ہیں آپ، اور دوسری چیزیں کہ آپ نے ابھی کہی کہ میں خالی وقت میں کچھ ایسی چیزوں کو لکھوں، کچھ ایسے کتاب لکھوں اور ٹائپنگ کروں، اور ٹائپنگ کے لیے آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہے نا؟ آپ کی بس علم ہے آپ کے پاس، باقی کچھ سنسادھن کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایکچولی آج سے 6-7 مہینے پہلے آپ نے جب مجھے کال کیا، ایک بار کیا تھا کہ میں سی ٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک لیپ ٹاپ وغیرہ کہیں سے ارینج کروا دیجیے، آپ نے کہا تھا مجھے، اور وہ چیزیں میں بالکل بھولا نہیں ہوں۔ عبدالسلام بھائی جو کہ بھاگلپور سے آئے ہیں آپ کے لیے، بس یہ نہیں کہ آپ کو یہ ہمیں دکھانا ہے یا پھر یہ کرنا ہے، آپ کے اس برے وقت میں بس ہمیں آپ کی فکر ہے، ہمیں علماؤں کی فکر ہے، ہمیں مسجد کے اماموں کی فکر ہے، ایسے لوگوں کی فکر ہے۔ عبدالسلام بھائی کو میں نے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے امام صاحب ہیں جو بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں، اب وقت ان کا خالی ہو چلا ہے، اب مسجد سے امامت بھی گئی، کہیں مدرسے بھی نہیں جا سکتے، ہاٹ میں جا کر کپڑے کی دکان بھی نہیں لگا سکتے، اب خالی وقت میں وہ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ کہا کہ کیا چاہیے، کیا آخر کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایک لیپ ٹاپ حضرت کے لیے کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر اسٹڈی کر پائیں اور آن لائن کلاس کر پائیں، جو لکھنا چاہتے ہیں آپ کتاب وہ ٹائپ کر پائیں، تو حضرت بس یہ ہم ایک چھوٹا سا ہدیہ۔ سلام بھائی کیا کہیں گے؟ سلام بھائی تھوڑا سا آپ بھی ایک میسیج۔ تمام جو ہے نا بھارت واسیوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں آج ہمارے بیچ ان علماؤں کی بات سن کر کے یقین مانیے کہ دل اندر سے بہت ساری جو ہے نا آوازیں دیتی ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس سمے کا ابھاؤ ہے۔ میں اس بیچ میں کیا کہوں گا، میں یہی کہوں گا تمام لوگوں سے کہ ہم اگر اچھے علماؤں کو اگر ترجیح نہیں دیں گے تو ہمیں پھر جو ہے نا جو حقیقی علماء نہیں ہیں ان کے پیچھے جو ہے نا ہمیں نماز پڑھنے پڑیں گے اور ان کی مرتد ہونے پڑیں گے۔ تو میں تمام لوگوں سے، کل ابولیس بھائی نے ایک ویڈیو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چھوڑا کہ بھائی اماموں کی دیکھیں تنخواہ کتنی ہے، کم سے کم 10 اماموں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی سیلری کیا ہے، آپ کی سیلری کیا ہے، جو اتنے 15 سال اپنے جو ہے نا پوری اتنی قابلیت کو، اپنی پوری جو ہے نا اتنی ہمت کو اور محنت کو لگایا، اور ان کی باتوں سے آپ کو لگا ہوگا کہ ان کے شبدوں میں جو ہے نا جو جان ہے کہ کتنا ان کے پاس علم ہے اور کتنی صلاحیتیں ہیں، اور جو ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے نا آج یہ 6,000 یا 8,000 کے سیلری کے لیے اگر مان لے کہ اگر یہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں یا بڑھانے کے لیے اگر مسجدوں سے نکال دیا جا رہا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے اور خاص کر کے مسلمان کے لیے یہ غیرت کی بات ہے کہ اگر ہم اماموں کو جو قاسمی ہیں، جو مفتی ہیں، جو اتنے بڑے بڑے حدیث اور ان کے اتنے بڑے بڑے کتابوں کو پڑھ کے آئے ہیں، ان کے لیے ہم اگر 15,000 اگر نہیں دے پاتے تو اپنی گھر کیسے چلا رہا ہے؟ بھائی کوئی بھی اگر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی گاؤں میں اتنی اخراجات نہیں ہیں، تمام لوگوں جو ہے نا آپ کے گاؤں کے جتنے بدھی جیوی کا، جتنے کمانے والے، جتنے لیبر محنت کرنے والے دلی میں رہتے ہیں، اب سب کو کہیے یار مہینے میں زیادہ نہیں 20 روپیہ مہینہ دیں گے، زیادہ نہیں 10 روپیہ مہینہ دیں گے، تو بھی ایک امام کو جو ہم ہلا کر کے اور بہا کر کے پیسہ دے پائیں گے؟ لیکن یہ ہمارے لیے غیرت کی بات ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک پریرنا لینے کے لیے ہم جو وہاں سے آئے اور یہ باتیں کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم خود اس میں یہ ہیں، اور ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر کے آنے چاہیے۔ ابولیس بھائی کا یہ بہت بہت شکریہ ہے کہ ایسے چیزوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، جس بھی اینگل سے۔ آج کون آواز اٹھانے والے میں پورے آواز میں، وہ بھی ایک امام کے لیے، ایک ایسے عالم کے لیے جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کافی شرم کی بات ہے۔ آپ لوگوں سے میں چلتے چلتے یہ کہنا چاہوں گا، آپ خود بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑیے اور کہیے کہ کیا ہو رہا ہے نا؟ یہ کافی پیڑا کی بات ہے، اور عالم ہمارے لیے ہے، اتنے علماء ہیں، اور ابولیس بھائی بھی دیکھے جو ہے نا کافی اندر سے بھاوک ہو رہے ہیں، ہمیں بھی اندر سے کافی پیڑائیں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں، ہمارے مسجد کے امام یا نہیں، ہمارے لیے پورے گاؤں کے امام ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہ 10-15,000 20,000 روپے سیلری نہیں دے پا رہے ہیں، اور جو ہے نا یہ کافی پیڑا کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسوں کے لیے جو ہے نا مہم اٹھائیے، قدمیں اٹھائیے اور آگے بڑھیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک بات چلتے چلتے لاسٹ ابولیس بھائی یہ کہنا چاہوں گا، ہم ایک بار جماعت میں گئے تھے، وہاں ایک حدیث ہم نے سنا تھا کہ اگر ہم علماؤں کی قدر نہیں کریں گے نا تو ہمارے اوپر ایسے جو ہے نا ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے، جس کی وجہ کر جو ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر کا، انسانیت کے اوپر کچلے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے ایسا لگ رہا ہے بنا پیندی کا لوٹا ہے، کوئی بھی ادھر جو ہے نا پیر سے دھکیل دے رہا ہے۔ یہ میں نے جو ہے نا حدیث سنا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر علماؤں کی قدر نہیں کیے تو آپ کے اوپر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی سوچئے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہے نا جو ظلم ہو رہا ہے، بس میں کیا کہنا چاہوں گا، یہ شبد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ بہت بہت شکریہ۔
सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं जो हमें मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं। हम उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं जो हमें आला बना रहे हैं, जो हमें बेहतर बना रहे हैं, जो हमें मजबूत करने के लिए अपनी दिन रात एक कर दिए हैं। और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बुरे वक्त क्या, हर वक्त खड़े रहने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने इन्हें अच्छे तरीके से इनकी मेहनताना अदा की तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी भी, जैसे आपकी ज़िंदगी खुशहाल है, इनकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी और ये जो तंगदस्ती का रोना है ये ख़त्म हो जाएगा। और हमारे कौम के जो रहबर इन्हीं के पीछे हमें चलना है और इनका ख्याल तो रखना हमारा फ़र्ज ही बनता है। जाहिर साहब थोड़ी सी बातें आपसे भी होंगी, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ। जी जी जी। जाहिद साहब हैं और मुफ्ती साहब के दोस्त हैं, पहले काफ़ी बार मिला हूँ मैं आपसे, बहुत मौजू पर आपसे बात भी होती रहती है। और आज आपके दोस्त की ये हालत देखकर बिल्कुल मैं तो गमगीन हूँ ही। आप भी देख रहे हैं, बड़ी काफ़ी दिनों से इनके साथ इनके बुरे वक्त में खड़े हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये ऐसे एक इमाम की कहानी नहीं है, मस्जिद के ऐसे ढेरों लोगों की कहानी है जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ऐसे मुसीबत से गुज़र रहे हैं कि मस्जिद में इमामत भी करते हैं, उसके बाद फिर हाट में देखिए ना, हाट में कपड़े भी जाकर एक छोटे से चटाई को बिछाकर कपड़े भी बेचते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी ज़रूरत वो पूरी हो सके। क्या कहेंगे जाहिद साहब आप? नहीं, ये तो वाकई बहुत सोचने का मकाम है, सोचने की जगह है। और जैसे कि सलाम भाई ने कहा, मैं उनकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि कौम को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आपका इमाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा, वो अगर अच्छे हैं तो सारी चीज़ें, गांव की तरबियत, तालीम, निज़ाम, चीज़ें, बातें, देख रेख सब कुछ बेहतर होता है। तो इमाम अगर बेहतर ना हो, अच्छे ना हो, तो फिर हालात कहीं से कहीं चले जाते हैं, बातें कहीं से कहीं चली जाती हैं। बिल्कुल। तो पूरे इलाके के बुद्धिजीवी को, समझदार लोगों को, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि हम इनके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारा सारा काम हो रहा है, घर बन रहा है, तालीम हो रही है, खाना पीना, रहना सहना, सारी चीज़ें हो रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। इलाके में माशाअल्लाह अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि अगर ये चाल लें, सोच लें, समझ लें तो इन इमामों के लिए, उलमा के लिए, जो हमारे दीनी रहबर हैं, कौम के इमाम हैं, इनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और मैं इस मुहिम में पहले से ही शामिल हूँ और ये चाहता हूँ कि और जो लोग हैं वो भी आगे आएँ, शामिल हों, साथ दें, इसको आगे बढ़ाएं।